ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی جو علمی جو زندگی ہے اس کا کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور کن کن مشائخ کے پاس آپ نے وقت گزارا ہے؟ دیکھیں, یہ اب ایک سوال ایسا ہو جائے گا کہ اس کے اوپر تو میری پوری لائف سٹوری ریکارڈڈ ہے. اچھا, اگر میں یہ اس پہ بات کروں, تھوڑا بہت میں بیان کر دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں علی بھائی کہ آپ کی کوئی ڈگری مجھے لے, مجھے پتا ہے, میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم ایشوز کے اوپر بات کریں. ہاں, میں اپنی یعنی وہ ذات کے والے سے تو آج بھی آپ نے سن لیا. مجھے کوئی آگے کہتا نہیں یار, میں کہتا ہوں یار میں کیا تھا اس کو چھوڑ دیں. یعنی اتنی لمبی سٹوری ہے, میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے. میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ ہم جو آج لوگوں کے ایشوز ہیں نا, ہم ان کو ڈسکس کریں. باقی میرا علمی بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس طریقے سے یہاں تک پہنچا, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہر بات ریفرنس سے رکھ رہے ہیں, اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ نے ویسے انٹرسٹ کے طور پہ کرنا ہے تو وہ میں بیان کر دوں گا. بھائی میں دراصل یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جس طرح سوالات ہے اور آپ کو اس کا جواب مل گیا, تو ایک نوجوان ہے وہ بھی تو اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہا ہے, تو ممکن ہے آپ کے اس طرح. میرا خیال ہے جو سوالات کے جوابات ڈھونڈنے والے ہیں نا, وہ انشاءاللہ جواب تک پہنچ جائیں گے. اکثریت صرف کہنے کی حد تک ہے, انہوں نے کبھی بھی اپنے دین کے حوالے سے وہ قربانیاں پوٹی نہیں کی جو دنیا کے لیے کرتے ہیں. ہاں جی, ظاہر ہے یہ آپ اپنا زندگی موت کا مسئلہ بنائیں گے تو تب آپ کو آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ملے گی نا. اگر آپ ایک معاملے کو کیجول لیں گے, مثلا میں آپ کو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے سمجھاتا ہوں. ایک بندے کا اگر موٹیو یہ ہے کہ اس نے انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے, تو میرے بھائی ایف ایس سی کو کلیئر کرنا اور اس میں میرٹ بنانا زندہ شیر پکڑنے کے مترادف ہے. اس کے لیے پوری کمپیٹنسی آپ کو چاہیے, پوری ایفرٹ پٹ کریں گے تب ہوگا, کیجول طریقے سے نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو تحقیق والا معاملہ ہے نا دین کی فیلڈ میں, جب تک آپ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے نا, کچھ بھی نہیں آپ کو ملنے کا. تو میں یعنی دین کے معاملے میں بھی اور اپنے ہر معاملے میں بھی جنونی ہوں کہ جب تک کچھ نکلنا نہ آئے, یعنی ایکسٹروورٹ میری نیچر ہے, میں اس وقت تک اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہوں. تو آج بھی میرا خیال ہے جو بھی اس طرح کی ایفرٹ پٹ کرے گا کچھ نہ کچھ بن جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی کوشش کی, کوئی کوشش نہیں کی ہوتی انہوں نے, وہ کیجول کوشش کرتے ہیں. کوشش تو یہ ہے کہ جس طرح آج اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور اس کی دوا کراچی میں ہے, تو جیلم سے کراچی پہنچیں گے آپ. اگر آپ نہیں پہنچ رہے, اس کا مطلب ہے آپ کو زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے. دنیا میں انسان بیماری کے حل کے لیے جو دنیاوی طور پر جسمانی بیماریاں ہیں, جگہ جگہ کا سفر کرتا ہے. ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں ہے, دوسرے کے پاس جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کتنے مسلمانوں کے نوجوان ہیں جو اسی لیول کے اوپر دین کا جو مسئلہ حل نہیں ہوتا, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس, پھر کاؤنٹر ویریفیکیشن کرتے ہیں. لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے, اور جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے. باقی اسے کیجول لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو کیجول ہی لے رہا ہے. یہ تو جنونی کام ہے بھائی, جو کرے گا اس کو مل جائے گا. جب میں دیوبند سے بریلوی حضرات کے پاس گیا مدرسے میں, تو وہیں سے میرے دماغ میں کچھ سوالات اور جو غلط فہمیاں تھیں وہاں سے دور ہونا بھی شروع ہوئی, اور مزید سوالات نے جنم لیا. مثلا جو دیوبندی بریلیوں کے بارے میں کہتے تھے وہ سب جھوٹ نظر آیا, اور جو بریلوی نے شروع کیا تو پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اس سے پھر نوجوان کیسے باہر نکلیں گے؟ دیکھیں, میں تو پارشلی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, پارشلی نہیں کرتا. سب کچھ جھوٹ نہیں کہہ رہے, کچھ باتیں جو بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. مثلا گستاخانہ عبارتوں سے متعلق اتنی بڑی باتیں تو وہ ابھی نہیں پڑھاتے ہیں. یعنی مثلا کسی دیوبندی مدرسے میں تو حسام الحرمین یا بریلوی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہوگی, نہ پڑھائی جاتی ہے, نہ دیوبندیوں میں المعاد المفرد پڑھائی جاتی ہے, وہ خارجی کتابوں میں ہے. یہ یعنی جو اس طرح کا جھوٹ بولتے ہیں, جیسے بریلوی نماز میں رسول اللہ کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں, یا یہ حضور کو اس طرح سے حاضر ناظر مانتے ہیں, یا بریلوی دیوبندیوں کے بارے میں بولتے ہیں جی یہ لوگ کوے کھاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی جو جاہلانہ جو چیزیں, ہاں یہ وہ چیزیں جو پبلک میں بکتی ہیں. چند ایک آپ نے چیزیں, جس طرح شیعہ کے بارے میں بھی سنیوں نے مشہور کی ہے کہ شام غریبہ کو یہ ہوتا ہے, لیکن یہ ساری عوامی باتیں ہیں, یہ جوڈیشری کا بیان نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں بڑا کوئی عالم یہ بات نہیں کرتا. کسی بڑے عالم سے آپ نے سنا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا؟ پڑھاتے تو یہی ہیں سب. نہیں, بڑے عالم سے مراد میں کہہ رہا ہوں ذمہ دار علماء, جن کو آپ مثلاً اگر آپ بریلویوں کی بات کر رہے ہیں تو غلام مسعود سعیدی صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے, یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تو مجھے یہ امید نہیں ہے. اگر آپ دیوبند کی بات کریں تو مجھے قطعاً تقی عثمانی صاحب سے امید نہیں کہ وہ یہ کام کریں, کبھی بھی نہیں کریں گے. ایسے چھوٹے موٹے لوگ تو کرتے ہیں. اب یہ جو بڑے علماء ہیں نا, یہ خود تو آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں, جب بیٹھتے ہیں
لیکن جو نچلے لوگ ہیں ان کے اندر انہوں نے ڈفرینسز قائم رکھے میں. اس کی وجہ بتاتا ہوں. چندہ اوپر نہیں ہے لیکن جی چندہ. اچھا میرے بھائی میکڈونلڈ کیسے کہے گا کہ KFC کے چپس جو ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں؟ وہ تو اپنی دکان بند کروا بیٹھے. اب یہ ویسے تو آپ کو کہیں گے کہ جی دونوں ہی حنفی ہیں, سب کچھ ہے. اور وہ یوسف لدھیانوی صاحب نے وہ جو ایک کتاب لکھی ہے نا, اختلاف امت اور صراط مستقیم, اس میں سٹارٹ تو انہوں نے بڑا پیارا لیا ہے کہ دیوبند بریلوی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑا ہے. ہاں آپ کہیں بھی دیوبندیوں میں جائیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دیں آپ یہ کتاب پڑھیں. میں نے وہی کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ دیوبند فراڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں خیانت کی ہوئی تھی. وہاں سے وہ پکڑے گئے, میں نے وہ لنگوٹی پکڑ لی. میں نے کہا یار یہاں آ کے تو فتاوی شامی میں واضح لکھا ہوا ہے, کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ بریلویوں کی جانب آئے وہ آپ کو جال حق دیں گے پڑھنے کے لیے, سب کے پاس یہ ہے. اور اہل حدیث نے بھی تلاش حق, جس میں وہ ایک بندے کی پوری لائف سٹوری ہے. ساروں نے اپنی اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن و سنت تو کوئی نہیں پیش کرتا کہ یہ قرآن ہے یہ سنت ہے, آپ اس کو دیکھیں اپنے کسٹمرز کو مطمئن کرنے. جی مطمئن کرنا. لیکن میں بتاؤں اب کسٹمر مطمئن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی بنیادیں جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دی ہیں. کہ بات یہ ہے کہ اصولی اختلاف جو تھا اصل میں دیوبند اور بریلی کا, وہ کوے کھانے کے اوپر نہیں تھا. یہ تو بہت چھوٹے اختلافات تھے. اصل اختلاف تھا حسام الحرمین. اس سے پہلے دیوبند اور بریلوی اس لیول پہ نہیں تھے کہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہوں. حنفی تھے نا دونوں. سٹارٹ تو پیچھے امداد اللہ مہاجر مکی تو دونوں کے کامن بزرگ ہیں. اور المحند میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سارا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اصول میں جو ہے وہ ابو الحسن عشری اور ابو المنصور ماتوریدی کے ماننے والے ہیں, اور ہم فقہ میں جو ہے وہ فروع میں پیروکار امام حنیفہ کے. تو سارے ہی کچھ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ کھڑا ہوا ہے جب حسام الحرمین لکھ کے احمد بریلوی صاحب نے ان کے ساتھ ڈال دیا کام, اور پھر اس کی ان کو آج تک جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی ہے, کیونکہ کچھ باتیں تو اس میں جینون تھی کہ جن کا جواب آنا چاہیے تھا وہ آیا نہیں, انہوں نے اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن کی. تو اصل اختلاف ہے جی حسام الحرمین اور المحند اور المفند. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی نہیں جاتی, پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی. انہوں نے مکھی کو مارنے کے لیے توپ کیوں یوز کرنی ہے؟ تو یہ توپیں انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. وہ اس سے پہلے ہی اتنی ڈفرینسز کریٹ کر دیتے ہیں کوے کے نام کے اوپر, کبھی کچھ نام کے اوپر, کہ اس کے بعد ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو جو تحقیقی لوگ ہیں نا ان کو پتا چلتا ہے کہ مسئلہ, یعنی میں نے آ کے یہ پوری دنیا کے اندر یہ آواز اٹھائی ہے سب سے پہلے. کبھی پلیٹ فارم سے تو یہ آواز نہیں اٹھی ہے کہ دیوبند بریلی اصل اختلاف کیا ہے. کوے کا اختلاف نہیں ہے, اصل اختلاف حسام الحرمین اور المحند ہے, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہہ دیا حسام الحرمین میں کہ یہ مرتد ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, اور المحند میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو اب بس بات ختم ہو چکی ہے, اب جو مرضی کریں آپ. ابھی کی دیوبندیت المحند کے اوپر ہے؟ جی بالکل ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کوئی ایک اتھینٹک دیوبندی عالم پلانٹ ارتھ میں موجود نہیں جو المحند کے کسی عقیدے کو غلط کہے ڈنکے کی چوٹ پہ. منظور نعمانی نے غالباً کتاب لکھی تھی محمد بن عبد الوہاب اور علماء دیوبند کی. نہیں دیکھیں محمد الوہاب والا مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں پھر چندہ انوالو ہو گیا, کیونکہ بعد میں سعودیہ کے ساتھ ان کے چندے جڑ گئے تھے. وہ تو الیاس گھمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے انکار کیا کہ جو شہاب ثاقب حسین مدنی صاحب نے جو اس میں جو لکھا ہے وہ صرف جذباتی طور پر تھا اور اخباری بیانات. تو یہ جو تفرد ان کا ہے نا, دیوبند مکتب اسے کیا اون کرتا ہے ایز اے مکتب فکر. اور دوسرا یہ تو چھوٹی بات ہے محمد الوہاب, یہ تو ایک شخصیت کو ڈسکس کر رہے ہیں نا. وہ تو آپ کو آج تک عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی احمد بریلوی صاحب کا نام احترام سے لیں. اب وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا کہ وہ مولانا کے بغیر سنتے نہیں تھے, حالانکہ المحند کے اوپر سائن کیے ہیں ایشلی تھانوی صاحب کے, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ احمد بریلوی کو مفند کا ہے انہوں نے ایک سٹھایا ہوا بابا. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ؟